بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پارلیمنٹ سے ضروری قانون سازی کے بعد جس کے نتیجے میں 8 رکنی عدلیہ کا غیر آئینی اور خلاف قانون فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے گا، اس کے ساتھ بات ختم نہیں ہوگی بلکہ ایک اور بڑے معرکے کا آغاز ہو سکتا ہے، اور پھر اس حوالے سے مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں۔ اور نیز یہ کہ 8 رکنی بینچ جو اب سنا گیا ہے کہ 6 رکنی ٹولہ بن گیا ہے، اطلاع نہیں ہے بلکہ اطلاعات ہیں کہ 8 رکنی ٹولہ جو ہے وہ اب 6 رکنی ٹولہ بن گیا ہے، اس کی طرف سے کیا اقدامات متوقع ہو سکتے ہیں اور من اللہ صاحب کی کیا ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اس پر ہم تفصیل سے تھوڑا بات کریں گے۔ اور پھر عدم استحکام کی ایک انوکھی کوشش کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ کوشش پچھلے 2 سال سے جاری ہے اور بڑے زیادہ سرگرمی سے اس کو آغاز ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ایک ایسی کیموفلاج کوشش تھی کہ جس کو بہت سارے لوگ سمجھ ہی نہیں پائے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کچھ لوگ لانچ کیے گئے جو طرح طرح کی کہانیاں پھیلا کر ملک میں عدم استحکام پھیلا رہے ہیں، اور یہ سب کے سب آن ڈیوٹی ہیں، آن ایجنڈا ہے۔ ان کو ایک ایجنڈا دے کر ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں کہ آپ نے اس طرح کی کہانیاں بنا کر پھیلانی ہیں۔ ان میں سابق سیاستدان بھی شامل ہیں، ان میں کچھ وکلاء بھی شامل ہیں، ان میں ٹی وی کے اینکر پرسن بھی شامل ہیں اور کچھ ریٹائرڈ فوجی بھی شامل ہیں، جو ایک بہت بڑا گینگ اپ کیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے۔ اور داد دیجیے عمران خان کی شیطانی ذہانت کو کہ وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرنے میں بڑا ماہر ہے، اور اس چیز کا پتہ اب جا کر چل رہا ہے کہ یہ سب تو ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، لیکن پہلے پارلیمنٹ اور 8 رکنی ٹولے کا یدھ، اس پر بات ہو جائے۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے جس کے تحت وہ 8 رکنی بینچ کا غیر آئینی فیصلہ جس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے 2 فاضل ارکان نے بتا دیا ہے کہ اس میں آئین کی 3 شقیں معطل کی گئی ہیں اور یہ غیر آئینی فیصلہ ہے، اور اس غیر آئینی بلکہ خلاف آئین فیصلے کو ماننا کسی ادارے کے لیے ضروری نہیں ہے، اور یعنی کہ ایک اخلاقی فتح حکومتی موقف کو اس بات سے ہوئی ہے۔ اور ضمنی طور پر میں یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا پورا ٹولہ، ان کے اینکر پرسن، ان کے یوٹیوبر، ان کے ٹویٹر ہینڈلر اور دوسرے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ 2 رکنی ججوں کے اختلافی نوٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو محض ایک کاغذ ہے، ایک ردی کا ٹکڑا ہے، یہ ردی کی ٹوکری بھی جائیں گے فلاں ڈھمکان۔ لیکن جس طرح کی چیخ و پکار آپ کو پی ٹی آئی کے کیمپ سے سنائی دے رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اصل حقائق کا اندازہ ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ اب ایک تو آپ یہ نوٹ کیجئے کہ اب کسی وزیر کو کسی لیڈر کو اس بنیاد پر آپ عدالت میں طلب نہیں کر سکتے کہ انہوں نے 8 رکنی ٹولے کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دے کر توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ اب تو سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بات کھل کر لکھ دی ہے، اور جس سے فضا اور ماحول کا توازن جو ہے وہ یکسر الٹ گیا ہے۔ اچھا، اب معاملہ قانون سازی ہوگی، اور اس قانون سازی کے تحت سپریم کورٹ کے 8 ارکان کا یہ غیر آئینی فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے گا، اور قانون بننے کے بعد یہ معاملہ بظاہر اپنے ایک اختتام کی طرف بڑھ جائے گا۔ لیکن 8 رکنی بینچ کی طرف سے جوابی کارروائی بھی متوقع ہے، اور یہ میں آپ کو خبر بتا دوں کہ 8 رکنی ٹولہ اب 8 رکنی ٹولہ نہیں رہا۔ ایک اطلاع نہیں، کئی طرف سے اس اطلاع کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ 8 رکنی ٹولہ اب 6 رکنی ٹولے میں بدل گیا ہے، اور کچھ تعجب نہیں کہ وقت پڑنے پر یہ 6 رکنی ٹولہ 5 رکنی ٹولے میں بدل جائے۔ تو یہ بہرحال یہ جوابی کارروائی کس طرح کرے گا؟ الیکشن کمیشنر کو یہ پہلے طلب کرے گا کہ آپ نے دی گئی مدت کے اندر ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کی، کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ تو پارلیمنٹ اس کے بعد مزید قانون سازی کرے گی اور الیکشن کمیشنر کو تحفظ دے گی، اور یہ بات آپ لکھ لیں کہ اب جو حضرات الٹا لٹکنا چاہیں وہ لٹک جائیں،
جو اونده منہ لیٹنا چاہیں وہ لیٹ جائیں، جنہوں نے ایڑیوں کے بل کھڑا ہونا ہے وہ ایڑیوں کے بل کھڑا ہو جائیں۔ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں نہیں ملنے والی، اور اب تو یہ بات یعنی مہر لگ گئی ہے کہ ان ججوں نے آئین کو توڑا ہے۔ آئین کو معطل کرنے اور آئین کو توڑنے میں کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ آپ نے آئین کی ایک شق پر عمل نہیں ہونے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آئین کو توڑ دیا۔ تو آئین شکنی پر بات مزید آگے جا سکتی ہے، اس سلسلے میں تجاویز زیر غور ہیں اور ان کو ایک حتمی شکل دے دی گئی ہے کہ مرحلہ وار ان پر کس طرح اگر ضرورت پڑی تو عمل کرنا ہے، اور ان میں یہ جو ٹولہ ہے اس کو شو کاز نوٹس بھی بھجوائے جا سکتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ کی طرف سے انہیں خصوصی کمیٹی میں طلب کرنے کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے، اور بات مزید آگے بڑھی تو یہ حکم بھی جاری کر سکتا ہے کہ اگر یہ حاضر نہیں ہوئے ہیں، ایک نوٹس پر بھی حاضر نہیں ہوئے، 2 نوٹس پر بھی حاضر نہیں ہوئے، تو تیسرے نوٹس پر ان کے وارنٹ بھی جاری ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں ایک نیا تماشا لگے گا، اور اس نئے تماشے کی ذمہ دار پارلیمنٹ نہیں ہوگی بلکہ یہ 8 جج ہوں گے جنہوں نے آئین کو توڑا اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا عمران خان کی محبت کے لیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ تو وہ تھے جن کو اپنی باری جلد آنے کی توقع تھی، اور وہ اس خدشے کے پیش نظر کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس مدت میں اگر 3 سال کی توسیع ہو گئی تو ہماری باری مزید 3 سال پیچھے چلی جائے گی۔ تو کچھ لوگوں کا تو یہ ذاتی مفاد کا مسئلہ تھا، اور کچھ عمران خان کی محبت میں مبتلا تھے۔ عمران خان کی محبت میں گزشتہ 2 برس سے آئین کی پامالی ان ججوں کی طرف سے جاری ہے اور مسلسل جاری ہے۔ اب ان کی منافقت اور جھوٹ اور بد دیانتی کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف یہ دھڑا دھڑ عمران خان کو ہر جائز ناجائز ریلیف دیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ دہائی اور ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم پر ایجنسیوں کو دباؤ ہے۔ اور تازہ ترین ان کی ایک بدیانتی کا شاہکار دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو جہانگیری ہے جعلی ڈگری والا، اس کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ سیدھے ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، یہ تمہارا جو جعلی ڈگری والا مسئلہ ہے یہ ہم ختم کر دیں گے، یہ پیغام دیا گیا ہے۔ حالانکہ انہی ججوں نے یہ طے کیا تھا اور اپنے بھونپوؤں کے ذریعے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ ایک مہم چلوائی تھی کہ جناب عدلیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کوئی دباؤ ڈالے گا یا فون کرے گا یا سفارش کرے گا یا کسی طریقے سے بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف شکایت نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے خلاف سیدھی کارروائی کی جائے گی۔ تو اب آپ نے اگر یہ میسج ملا ہے کسی کی طرف سے جہانگیری کو، جعلی ڈگری والے کو، تو آپ اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ پبلک اور پریس کو مخاطب کر کے ایک نیا ڈرامہ رچانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پہلا کیس بھی جھوٹا تھا، آپ کا موجودہ کیس بھی جھوٹا ہے۔ اگر کیس سچا ہوتا تو آپ پریس کے سامنے یہ پریس کانفرنس نہ کرتے، یہ عدالتی کارروائی نہیں تھی، یہ پریس کانفرنس تھی۔ پریس کانفرنس آپ نہ کرتے بلکہ آپ سیدھی سادھی کارروائی کرتے۔ تو عدلیہ کے ان آئین شکنیوں نے پارلیمنٹ کو یہ موقع دیا کہ وہ ان کے سامنے بند باندھے، ورنہ اگر تھوڑی بہت زیادتی کا سلسلہ چلتا رہتا تو جیسا کہ ماضی میں چلتا آ رہا ہے، ہماری عدلیہ نے کسی بھی دور میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی تعریف کی جا سکے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 139واں نمبر ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی کوئی ایمانداری سے مرتب نہیں کیا گیا۔ اگر ایمانداری سے یہ چارٹ بنایا ہوتا تو ہماری عدلیہ کا نمبر آخری نمبر ہوتا، یعنی اگر 150 ملکوں کی یہ انڈیکس ہے تو ہمارا پاکستانی عدلیہ کا نمبر 150واں ہونا چاہیے تھا۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ منصور ہو گیا، یہ من اللہ ہو گیا، جہانگیری ہو گیا، وہ اورنگزیب ہو گیا، یہ وہ جو ایک کیانی ہے وہ ہو گیا، اور جو ریٹائر ہو گئے 10-12 تو وہ ہے کھوسا، ثاقب نثار، بندیال، اور وہ مظہر علی نقوی اور اعجاز الحسن، یہ سارے آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ ان کے چہرے دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا دنیا کی اگر 150 ملکوں کی انڈیکس ہے تو ہمارا نمبر 150واں بنتا ہے، 139واں نہیں بنتا۔
تو اب پارلیمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے پارلیمنٹ کو ریاست کی طاقت بھی اس وقت حاصل ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہم ایک ڈیفرنٹ منظر دیکھ رہے ہیں، مختلف منظر دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ایک طرف ہوتی تھی اور پارلیمنٹ دوسری طرف ہوتی تھی، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کو ہمیشہ ٹوٹنا پڑتا تھا یا پسپا ہونا پڑتا تھا یا پیچھے ہٹنا پڑتا تھا۔ اب اس کے برعکس ہے، پارلیمنٹ ریاست اور عدلیہ کا ایک حصہ ایک پیج پر ہے۔ ملکی مفاد میں، ملک کے دفاع میں، ملک کی سلامتی کا سوال ہے، ملک کی سیکورٹی کا سوال ہے، کیونکہ سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اس میں امریکہ کی لابیاں ملوث ہیں، اس میں برطانیہ کی لابیاں ملوث ہیں، ان میں بھارت ملوث ہے، ان میں یہودی لابیاں ملوث ہیں، پاکستان کے جج ملوث ہیں، پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا بڑی حد تک ملوث ہے۔ تو یہ یعنی مؤثر طاقتیں ہیں جو ہر طرح سے پاکستان پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور ان کو مزید کمک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ٹی ٹی پی والے دہشت گرد جن کے رابطے پی ٹی آئی سے اسٹیبلش ہو چکے ہیں کہ بم دھماکوں کی ہدایات بھی پی ٹی آئی والوں کی طرف سے ان کو دی گئیں، جن کے یہ پکڑے گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ 8 رکنی جو اب رہ گیا ہے 6 رکنی ٹولہ، یہ اب کیا کرے گا؟ یہ ابھی تک کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے گا، کیونکہ دو ارکان نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان میں انہوں نے ایک ایک شق کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ ان شقوں کو پامال کیا گیا ہے، آئین کی ان شقوں کو معطل کیا گیا ہے اور آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تو یہ جو 8 رکنی کا تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو اس میں کیا لکھا جائے گا، ان کے پاس لکھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ مختصر فیصلہ پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کچھ مقاصد کے لیے دیا گیا، اپنی ثوابدید کے لیے دیا گیا، نیا آئین گھڑا گیا، نئے قوانین گھڑے گئے، آئین اور قانون کے اندر اس فیصلے کی گنجائش ہی نہیں، تو تفصیلی فیصلے میں لکھا کیا جائے گا؟ تو اس کا اب ایک حل نکالا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے حلقے بتا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کا حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ من اللہ صاحب کو آپ جانتے ہیں، وہی جو پچھلے دنوں امریکہ گئے تھے پی ٹی آئی کی کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے، وہاں جا کر انہوں نے امریکہ سے پاکستان کی شکایات وغیرہ بھی لگائیں۔ تو من اللہ صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ تفصیلی فیصلہ تو جب آئے گا آپ اپنا جو اس میں تشریحی نوٹ ہوتا ہے، اضافی نوٹ ہوتا ہے، وہ لکھ کر ابھی 1 ہفتے 10 دن کے اندر میڈیا میں جاری کر دیں۔ اور اس میں جو متن دیا گیا ہے من اللہ صاحب کو لکھنے کے لیے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں ریاست نے دھاندلیاں کی، پی ٹی آئی کی اتنے امیدوار ہرائے گئے، فارم 45 اور فارم 47 کی وہ پوری کہانی جو پی ٹی آئی نے گھڑی ہے وہ ساری کی ساری اس اضافی نوٹ میں شامل کی جائے گی۔ گویا کہ یہ کسی ایک جج کا اضافی نوٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ پی ٹی آئی کا ایک پریس ریلیز ہوگا جو من اللہ صاحب اضافی نوٹ کے طور پر پیش کریں گے، اور اس کو کہتے ہیں کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ یعنی کیس تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو یا سنی تحریک کو مخصوص سیٹیں ملنی چاہیے کہ نہیں، لیکن تفصیلی فیصلہ جو اضافی نوٹ آ رہا ہے من اللہ صاحب کا، اس میں ان کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ اس میں 8 فروری کے الیکشن میں فوج کی طرف سے دھاندلی کو ثابت کیا جائے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ بتایا جائے گا کہ فارم 45 پی ٹی آئی والوں کے پاس ہیں، وہ جیتے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ من اللہ صاحب اس میں یہ بھی لکھ دیں، یہ کیونکہ ابھی دیکھا نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی والے جو بتا رہے ہیں ان سے تو لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جو کچھ ان کی طرف سے جو کہانی اور ایک پوری داستان وضع کی گئی ہے وہ پوری کی پوری اس میں آ جائے گی، اور کچھ تعجب نہیں کہ من اللہ صاحب یہ بھی لکھ دیں کہ پی ٹی آئی تو قومی اسمبلی کی 180 سیٹوں پر جیتی تھی، لیکن اسے ہرا کر 80 سیٹوں تک محدود کر دی گیا۔ پی ٹی آئی کی آزاد امیدوار جو کل جیتے ہیں، جو ان کی کل پارلیمانی طاقت ہے وہ 80 سیٹوں تک ہے اس وقت، اور ان کا دعویٰ ہے کہ بلکہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ 180 سیٹوں پر ہمیں ہرایا گیا ہے، 80 سیٹیں ہمیں ملی ہیں، تو یہ بن جاتی ہیں 360 تو قومی اسمبلی کی سیٹیں یہ بنتی ہیں ہی نہیں جن پر الیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ جو اضافی فالتو سیٹیں ہوں گی غالباً یہ بھی 8 رکنی بینچ پر اپنے کوٹے سے ان کو عطا کرے گا، اور تو کچھ صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال خیر، یہ خلاصہ یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں پارلیمنٹ کی طرف سے
اتنے بڑے بڑے معاملات سامنے لائے جائیں گے اور اتنے اہم فیصلے ہوں گے کہ ہر فیصلہ پی ٹی آئی پر بجلی بن کر گرے گا اور پی ٹی آئی والے سوائے چیخم دھاڑ کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا خیر، اس کا ذکر پھر بعد میں ہوتا رہے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس سارے چکر میں منصور صاحب نے نامنظور ہو جانا ہے۔ مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے، میرے پاس کچھ ٹھوس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جو حالات سمیل کر رہا ہوں میں، وہ لگتا ہے کہ منصور صاحب نے نامنظور ہو جانا ہے۔ تو اچھا، وہ جو دلچسپ کہانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پوری کھیپ کو ہائر کیا گیا۔ ہائر کرنا اگر قابل اعتراض ہے تو چلیے ہم اس کی جگہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو فی سبیل اللہ بھرتی کیا گیا ہے، پوری ایک کھیپ کو، کہ آپ نے ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی کہانی چلانی ہے پریس میں، میڈیا میں، کہ جس سے لگے کہ ملک میں عدم استحکام ہے، یہ سسٹم جو ہے ٹوٹ رہا ہے۔ مثلا کل ہی ایک کہانی سامنے آئی ہے کہ 2 سالہ قومی حکومت بن رہی ہے۔ ناظرین، کوئی 2 سالہ قومی حکومت نہیں بن رہی ہے، لیکن اس قصے میں کچھ سینئر صحافی، خاص طور پر 2-3 بڑے میڈیا گروپس کے اور ایک بڑے میڈیا گروپ کے 2 صحافی، اور بلکہ 3، اور پھر باقی 2-3 بڑے میڈیا گروپس کے 2-3 مزید، 5-6 یہ اینکر پرسن ہیں اور کالم نویس ہیں جو اس گیم میں ملوث ہیں، اور ان میں پھر وہ محمد علی درانی ہے، مشاہد حسین ہے، چودھری اعتزاز حسن ہے، اور کئی لوگ ہیں، اور کچھ ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں۔ اگر آپ پچھلے پورے 2 سال کے واقعات کو یاد کریں تو آپ کو بالکل اچھی طرح یاد آ جائے گا کہ ہر ہفتے ایک نئی کہانی آتی ہے۔ مثلاً کہ ایک بریگیڈیئر صاحب اڈیالہ جیل پہنچے ہیں اور انہوں نے عمران خان سے خصوصی ملاقات کی ہے۔ وہ اسد طور صاحب نے تو پتہ نہیں، وہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہیں شمشاد مرزا، ان کی ملاقات کرا دی تھی عمران خان سے جیل میں، جبکہ وہ شمشاد مرزا صاحب پاکستان میں ہی نہیں تھے، وہ امارات وغیرہ کے لمبے دورے پر تھے۔ اچھا، یہ کہانی ہو گئی۔ شروع کیا تھا محمد علی درانی نے۔ میں نے اس وقت بھی ولاگ میں کہا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ بس 2 طرفہ مذاکرات شروع ہو گئے اور بہت سی باتیں طے ہو گئی ہیں، اور آپ اگلے 3 دن میں، انہوں نے جمعہ کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور یہ انٹرویو جو چلا تھا سارے ٹی وی چینلز پر، زیادہ تر ٹی وی چینلز پر، وہ شاید بدھ کے دن چلا تھا، یعنی منگل کے دن چلا تھا، اور کہا تھا کہ جمعے کے دن تک آپ کو سی بی ایم ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے، یعنی فوج کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات جن کو آپ اعتماد سازی کے لیے اقدامات کہہ سکتے ہیں، تو وہ جمعے تک آپ کو نظر آ جائیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو اچھا، اس وقت بھی میرے ذہن میں سوال تھا کہ یہ ایسا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، کہ اس وقت میرا تجزیہ یہ تھا کہ یہ شاید پریس میں ایک توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مشاہد حسین کی انٹری ہوتی ہے، وہ کہ امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے، چین نے یہ کہہ دیا ہے، اور اب فوج سرنڈر کرنے والی ہے، اور اب حکومت عمران خان کو دینے والی ہے، مذاکرات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ ٹی وی کے اینکر بہت سارے جن کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ سارا اٹینشن سیکر قسم کا کوئی ان کا موو لگتا ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ لیکن اب پتہ چلا کہ ان کو فی سبیل اللہ ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب آپ یہاں درست طریقے سے اخذ کر سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے ہر روز ذمہ دار ذرائع سے یہ کہانی گھڑ کے بتانی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے اس طرح کی کہانی بھی سامنے آئی جیو گروپ کے ایک صحافی کی طرف سے کہ معاملہ چل رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور خود مسلم لیگ کے ایک بڑے سینئر وزیر نے مجھ سے رابطہ کر کے پوچھا ہے کہ یار یہ بتاؤ تو صحیح چکر کیا ہے، کون مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک کامن سینس کی بات بتاؤں، حکومت کے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، حکومت کا اعتماد غلط ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کے پاس ہونے والے واقعات کی رپورٹ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھٹو صاحب کو بھی آخر وقت تک تمام معلومات تھی کہ فوج حرکت میں آ گئی ہے، فوج یہ کرنے والی ہے، فوج آگے بڑھ رہی ہے، لیکن بھٹو صاحب کا اعتماد تھا کہ فوج میرے آگے آ کر مجھے اس طرح کی بات نہیں کر سکتی۔ یعنی بھٹو کی اسیسمنٹ غلط تھی، لیکن بھٹو کے پاس اطلاعات ضرور تھی۔ شیخ مجیب الرحمان کے کتابیں آپ پڑھ جائیے اس پوری داستان کے،
शेख मुजीब को पता चल गया था कि फ़ौज उनके बंगले की तरफ आ रही है, तो शेख मुजीब ने ये कहा कि ये हो सकता है मेरी हिफाजत के लिए आ रहे हों, लेकिन उन्होंने आकर शेख मुजीब को गोलियां मार दी। ये कहना कि हुकूमत वाले एक सहाफ़ी से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कौन मिल रहा है, ये इतना बड़ा नॉनसेंस किस्म का झूठ है कि जिस पर शर्म आनी चाहिए। हुकूमत को पता होता है हर बात का। इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद की कोशिशें हो रही थी, इमरान खान को एक एक चीज़ का इल्म था, लेकिन उसका एतमाद था कि ये तहरीक मैं नाकाम बना दूंगा, जनरल फैज़ इसको नाकाम बना देगा, बाजवा नाकाम बना देगा, इस तरह नाकाम हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी असेसमेंट गलत थी, तज्ज़िया गलत था, अंदाज़ा गलत था, खुशफहमी एतमाद गलत था, लेकिन इतलात मौजूद थी। चुनांचे ये तो बात ही नॉनसेंस है कि आप ये कहें कि हुकूमत वालों को पता नहीं कि अडियाला जेल में कौन किससे क्या मुलाकातें कर रहा है। और हाँ, ये है कि चीज़ें हो रही हैं और हुकूमत वाले उसको सीरियस ना लें, कोई बात नहीं होने दो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुकूमत को पता ना हो। अडियाला जेल में कोई गया, ना कोई मिला, ना कोई मुज़ाकरात की बात की किसी ने। बस ये एक कहानियाँ फैलाई जा रही हैं ताकि अवाम बेयकीनी का शिकार रहें, सनतकार बेयकीनी का शिकार रहें। ज़ाहिर है हर तीसरे दिन सनतकारों तक ये ख़बर जाती है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान दोबारा हुकूमत में आ जाएगा तो वो सनतकार अपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से क्या पॉलिसी तय करेगा। तो ये है एजेंडा जिसका इंकशाफ अब हुआ है कि इन सब को बहुत भारी फ़ी सबिलिल्लाह के इवज़ इन लोगों को हायर किया गया और उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आपने हर दूसरे रोज़ ये कहानी छोड़नी है। और बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इमरान खान माफ़ी मांग रहा है, तो इस पर आपने ये पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है, इनका टीवी पर ये 2-3 फ़िक्रे हैं, आप सुन लीजिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपको पता माफी मांगने के लिए भी तैयार है, लेकिन माफी देने वाले तैयार नहीं है माफी देने के लिए। अच्छा। किस बात की माफी? 9 मई की माफी, कोर कमांडर हाउस पे हमला करने की माफी, किस बात की माफी? जीएचक्यू के ऊपर हमला करने की माफी। यानी पूरी दुनिया में आप बता रहे हो कि हम इतने पावरफुल हैं कि अब जीएचक्यू में घुस सकते हैं। क्या कह रहे हैं? डीजीआईएसपी ने खुद कहा कि जी माफी का ऑप्शन रखा है, माफी मांगे माफी दे देंगे। आप कह रहे हैं माफी मांग, मैं कह रहा हूँ माफी देने मांगने के लिए तैयार है, माफी मिल नहीं रहा है उसको। अब आप बताएं, माफी इस चीज पे मिलना चाहिए भी नहीं। सिर्फ इस पे ऐसे माफी नहीं मिल रही। नहीं, हमने मांगी नहीं है माफी। वो देने के लिए तैयार है। क्यों बोलते हैं आप? फिर आप सर मेरी सुने, मैं छोटी सी डिमांड है। आप इमरान खान की बात मैं इमरान खान की बात कर, सर मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं इत्तेहादी के तौर पे खड़ा हूँ और उसकी हुकूमत में उसके साथ नहीं खड़ा, उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा हूँ और मैं खड़ा रहूंगा।